بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک مسئلے پر بات چیت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ کئی دوستوں نے مختلف اوقات میں ایک سوال پوچھا ہے، اس کو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتا رہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو۔ میرے دوست نے پوچھا ہے کہ نزع کی حالت میں یا میت کو بندے کو موت کا وقت قریب المرگ ہو تو اس وقت بندے کے ساتھ کیا کیا جائے، یا اس وقت جو سنت اعمال ہے شریعت کی روح میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں کیا عمل کیا جائے۔ تو حضرات، جانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، شیئر کرے اور بیل کا بٹن ضرور دبائے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، اور جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہے اس کے ساتھ اس بات کو شیئر کرے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ جب موت کے آثار ایک بندے پر ظاہر ہونے لگے، بیمار ہو، جس صورت میں بھی ہو، تو اس وقت جو سنت عمل ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ حضرت مقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مرنے والے کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو، یا آپ کرو یا آپ کسی سے پڑھوا دو، کسی اور سے آپ تلاوت کروا دیں۔ اس سے میت پر جو موت کے آثار ہے، جو موت کی وقت کی حالت ہے، وہ بندے پر اور جو میت ہے اس پر آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا جائے حدیث کی روشنی میں، تو مختلف احادیث سے مختلف باتیں اور مختلف اعمال ظاہر ہے، مختلف اعمال ہوئے ہیں۔ جب میت آپ سمجھے کہ موت کے وقت میت پر آثار نظر آنے لگے اور آپ کو یہ نظر آئے کہ یہ بندہ مر رہا ہے، تو آپ اس کو چت لٹھا دے، سیدھا لٹھا دے آپ اس کو، اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر دے، یا اس کا داہنا طرف قبلے کی طرف ہو اور بایاں طرف اس کا مشرق کی طرف ہو، اور منہ اس کا تھوڑا سا قبلے کی طرف پھیر دے، تاکہ جس طرح نماز میں ایک بندہ قبلے کی طرف منہ کرتا ہے اور قبلے کی عزت اور شرف کی بات ہے، تو اس طرح ایک بندے پر جب موت کے آثار نظر آنے لگے، مرنے کی قریب ہو، تو یا تو اس کا اسی طرح لٹھا دے، یا ایک بات یہ کر دے کہ آپ چارپائی پر اس کو لٹھا دے اور پاؤں اس کے قبلے کی طرف کر دے، اور سر اس کا تھوڑا اٹھا دے، اور سر کے نیچے آپ تکیہ رکھ دے تاکہ اس کا منہ تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو اور قبلے کی طرف ہو۔ تو یا پہلا والا عمل کر دے یا یہ والا عمل کر دے، دونوں اعمال میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سنت عمل ہے، تاکہ میت کا جو منہ ہے وہ قبلے کی طرف رہے۔ یا مریض کو تکلیف ہو اور وہ اس طرح نہیں کر سکتا ہو، یا آپ اس کو کرتے وقت اس کو شدید تکلیف ہو رہی ہو، قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا، یا کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو جس طرح بھی وہ لیٹا ہوا ہو اسی طرح آپ اس کے پاؤں وغیرہ سیدھے کر دیں، تو کوئی مکروہ عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ورزی ہو جائے گی،
اور اس وقت جتنے بھی حاضرین ہوں تو آپ اس وقت کلمہ شہادت کی تلقین کریں. اور کلمہ شہادت کی تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میت سے کہے، آپ بندے سے کہے جس کے اوپر موت کے آثار نظر آئے کہ آپ کلمہ پڑھیں، بلکہ آپ خود پڑھنا شروع کر دے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی جب آپ پڑھتے رہیں گے تو وہ پڑھ لے گا، اور جب وہ پڑھ لے تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر لے اور اس کے پاس کوئی ایسی بات نہ کرے یا ایسا کام نہ کرے جس سے اس کا دل اور اس کا دماغ دنیا کی طرف راغب ہو جائے. یعنی اس کے پاس بال بچوں کو نہ لے کے آئے، دنیاوی باتیں نہ کرے، مال اور اسباب کی باتیں نہ کرے، بلکہ ایسا کام کرے جس سے اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جائے اور آخرت کی طرف مائل ہو جائے. اور جب یہ کام ہو جائے، آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ جو ہے نا اس کا پاؤں سے جو ہے نا سانس نکل گیا، ٹھنڈے پڑ رہے ہیں، اس کی ناک جو ہے نا وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، کن پٹیاں جو ہے نا وہ اندر دب رہی ہے، تو آپ سمجھ گئے کہ آخری لمحات ہے. اور آخری لمحات میں اگر اس کے منہ سے کوئی کفر یا کلمہ نکل گیا یا کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو شریعت کے روح سے خلاف ہے، جو تعلیمات کے خلاف ہے، تو آپ اس کی چرچا نہ کریں کہ آپ لوگوں کو بتائے کہ فلاں وقت میں ایک بندہ مر رہا تھا اور اس کے منہ سے یہ کفری الفاظ نکل گئے. بلکہ مناسب یہ ہے کہ آپ اس پر خاموشی اختیار کرے، سکوت اختیار کرے، اور یہ تصور کرے، یہ سوچے کہ چونکہ مرگ کے وقت ایک بندے پر جو تکلیف آتی ہے اور جو صورتحال ہوتی ہے وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، شدید ہوتی ہے. سکرات الموت کے جو لمحات ہے وہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. اس صورت میں اس کی عقل جو ہے اور اس کا دماغ کہیں اور تھا، اور تکلیف کی وجہ سے، اس کے کراہنے کی وجہ سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر سکتا ہے، معاف کرے گا. چونکہ جب عقل نہ ہو اور بے عقلی کی صورت میں ایک بندہ کچھ عمل کرے، کوئی کام کرے، تو شریعت اس پر پکڑ نہیں کرتا. جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ اس کے جو ہے نا سانس نکل گیا، تو سانس نکلنے کے بعد آپ ایک پٹی سے اس کا جو ہے نا اس کی تھوڑی باندھ دے، اس طرح کی پٹی اٹھا دے ایک پٹی، اور اس سے یہ والا حصہ آپ بند کر دے تاکہ اس کا منہ کھلا نہ رہے، اور آہستگی کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی بند کر دے، اور ساتھ ساتھ اس کے پاؤں کو سیدھا کر دے، اور انگوٹھیاں ہے جو اس کے پاؤں کے انگوٹھے ہیں وہ آپ کسی تار کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ آپ باندھ دے تاکہ اس کا بیلنس اور اس کی جو جسامت ہے وہ صحیح رہے، تکلیف نہ ہو. اور اس کے بعد اگر زمین پر ہے تو زمین پر پڑا نہ رہنے دے، بلکہ چارپائی میں رکھ دے، اس کو صحیح طریقے سے چارپائی میں رکھ دے اور اس کے اوپر ایک کپڑا رکھ دے. اور خیال یہ بھی کرے کہ اس کے پیٹ کے اوپر آپ کوئی بھاری چیز رکھ دے، یا اس طرح لوہا رکھ دے لمبا، یا کوئی ایک معتدل قسم کا پتھر رکھ دے تاکہ اس کا پیٹ نہ پھولے، جس کی وجہ سے ایک میت جو ہے نا وہ مردہ نظر آئے گا، مردہ جو ہے نا وہ ایک بدصورت شکل میں نظر آئے گا، پیٹ پھولا ہوا نظر آئے گا. تو شریعت جو ہے نا وہ اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آپ ہر وقت اچھے رہے، خوبصورت رہے، اور آپ کی شکل و صورت جو ہے نا وہ صحیح رہے. اور پیٹ پھولنا، پیٹ بڑا کرنا یا پیٹ بڑا ہونا یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارک کے مطابق سب سے پہلی بیماری جو میری امت میں نظر آئے گی، یا پہلی علامت قیامت کی جو نظر آئے گی، وہ ہوگی کہ لوگوں کا پیٹ بڑا ہوا ہوگا. تو اس سے بچنا چاہیے. اور آخری لمحات میں آپ جو بھی بچہ یا جو بھی ایسا بندہ ہو جس کے اوپر غسل واجب ہو، کسی بھی صورت میں وہ میت کے قریب نہ آنے پائے، وہ پہلے غسل کر لے اور غسل کے بعد آ جائے. اور اسی طرح جب ایک میت واقع ہو جائے، ایک مردہ بن جائے انسان، تو اس وقت سب سے پہلے اس کی جو ہے نا تجہیز و تکفین اور اس کے غسل کا بندوبست اور دفنانے کے سامان جو ہے اس کا بندوبست بھی کر لینا چاہیے، تاکہ دفنانے کے وقت کسی ایسی بات نہ رہے
کہ اس سے جو ہے نا میت کو تکلیف ہو اور اس کے اقارب و عزیز و اقارب کو تکلیف ہو، لہٰذا اس کا زیادہ خیال رکھیں۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ میت جب واقع ہو جائے، ایک بندہ مر جائے، تو اس وقت لوگ اس کے پاس پڑھنا شڑنا اور سبق شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ پہلے میت کو آپ غسل لیں، اور غسل کے بعد آپ اس کو تیار کریں، اور اس کے بعد آپ اس کے پاس سبق پڑھتے رہیں، اور میت واقع ہونے کے بعد آپ اس کے عزیز و اقارب کو اطلاع کر دیں، تاکہ وہ بھی اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکے اور وہ بھی آ جائے، تاکہ اس کی جو جنازہ ہے اس میں لوگ زیادہ ہو جائے۔ ایک اور مسئلہ بھی عام ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تعلق رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب جمعے کے دن کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی بندہ مر جاتا ہے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز کے بعد اس کی جنازہ ادا کر دیا جائے، اس کی نماز جنازہ ادا کر دیا جائے، کیونکہ جمعے کی نماز میں کثرت ہوتی ہے، لوگ زیادہ آتے ہیں، یہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں لوگ زیادہ شریک ہو۔ لیکن حدیث کے مطابق جمعے کے دن جب فوتگی ہو جائے تو جمعے کی نماز سے پہلے اس کو دفنانا زیادہ افضل ہے، بجز اس کے کہ آپ نماز کا انتظار کریں اور نماز کے بعد آپ اس کی جو ہے نا نماز جنازہ پڑھائی، یہ کراہت ہے، آپ پہلی کر دیں تاکہ نماز جمعے سے پہلے فارغ ہو جائے، اور جو فضائل حدیث میں وارد ہوئے جمعے کے دن کے تو وہ اس کو حاصل ہو جائے۔ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری باتیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching, and please subscribe my channel for more information and updates.